سامنے میرے تیرا مدینہ رہے، سامنے میرے تیرا سرکار میں آتے جاتے رہے، تیری چوکھٹ پہ غم آتے جاتے رہے، تیری چوکھٹ پہ غم آتے جاتے رہے، تیری چوکھٹ پہ غم شالا وسدار وے، تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم شالا وسدار وے، تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فصل لربك وانحر، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، تقدیس اور درود لامحدود حضور پر نور شافع یوم النشور، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب دانہ غیوب، منزہ عن کل عجوب، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی عالی مرتبت سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ عز و جل کا کروڑہا شکر ہے کہ جس نے ہمیں آج پھر ایک بار اپنے گھر میں اپنی دہلیز پر جلدی بلا لیا اور اس دہلیز پر بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ میں اکثر یہ بات بار بار دہرا دیتا ہوں تاکہ ہمارا دل مسجدوں کے ساتھ لگ جائے، اور بھلائی بھی ہماری اسی میں ہے کہ ہمارا دل مسجدوں کے ساتھ لگ جائے، کامیابی بھی ہماری اسی چیز میں ہے۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی دہلیز پر بیٹھنے کی توفیق بخش دیتا ہے، تو یہ اس کا ہم سب پر کروڑہا ہم شکر بھی کرتے ہیں، جو اس کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں ہفتہ بھر نمازوں میں بھی آنے کی توفیق دے دیتا ہے، 5 وقت اپنی دہلیز پر بلا لیتا ہے، اور جمعہ والے دن بھی اللہ ہمیں جلدی اپنے گھر میں بلا کر وہ چاہتا ہے یہ بندے میری دہلیز پر بیٹھے رہیں، میرا ذکر کریں، میرے محبوب کا ذکر سنیں، میرے دین کی بات سنیں۔ وہ چاہتا ہے میرے بندے کچھ ایسا سامان جمع کر لیں کہ میں ان کی بخشش فرما دوں۔ تو یہ رب کی کرم نوازی ہے کہ جس نے ہمیں مسجد میں آنے کی اور پھر زیادہ دیر تک بیٹھنے کی توفیق بخشتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، کوشش کیا کریں کہ سلام پڑھ کر پھر مسجد سے باہر نکلا کریں۔ اگر نماز پڑھ کے بھی ہم نکل جائیں تو سلام میں کتنا 10 منٹ لگ جاتے ہوں گے زیادہ سے زیادہ۔ تو اگر 10 منٹ ہم اپنی دکان پر یا اپنے گھر لیٹ بھی پہنچے تو کیا ہوا، لیکن اگر 10 منٹ مزید ہم رک گئے رب کی دہلیز پر، اس کے گھر میں، تو ایک حدیث پاک کے مفہوم سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جہاں ذکر اللہ کی محفل جمی ہو، لوگ جمع ہوں ذکر اللہ سے فارغ ہو کر، پھر جب وہ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں مجھ پر درود پڑھ کر، درود و سلام پڑھ کر جب یہ گھروں کو لوٹتے ہیں تو ایک ندا کرنے والا فرشتہ ندا کرتا ہے کہ اے لوٹنے والو تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہاری بخشش فرما دی ہے۔ تو اگر 10 منٹ رک کر کے ہم درود و سلام پڑھ کے پھر میرے حضور کے فرمان کے مطابق یقیناً بخشش کی جو ہے نا اور رحمت کی بہت ساری، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ بخشش اور رحمت کی گٹھڑیاں باندھ کر ہم گھر کو پلٹیں گے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ یہ فرمان میرے حضور کا ہے۔ تو کوشش کیا کریں، بلکہ خود بھی جمعہ والے دن جلدی آیا کریں، دوستوں کو بھی کہا کریں،
اور ان سے یہ کہا کریں کہ یار درود و سلام پڑھ کر ہی مسجد سے باہر نکلیں گے، کہ ایک دن تو آتا ہے ہفتے کے بعد کہ جب ہمیں دین سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے، ہم جلدی آ کر کے اپنے دنیاوی معاملات کو پیچھے چھوڑ کر جلدی آ جائیں، کم از ایک دن تو ہم جلدی آ جائیں اور کچھ حاصل کر لیں، سیکھ لیں، اور یہ ذہن بنا کے جائیں اور اپنے رب کی بارگاہ سے یہ دعا کر کے جائیں کہ مالک آج تو نے بلایا ہے تو آج کی عصر میں بھی آنے کی توفیق دینا۔ پھر جب عصر پڑھ لیں تو پھر دعا کرنا، یا مالک یہ کرم ہے تیرا کہ تو نے بلا لیا، اب مغرب کی بھی میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں کہ مغرب میں بھی آنے دینا، اور جب مغرب میں سعادت حاصل ہو جائے تو مغرب کے بعد یہ دعا ضرور کرنا کہ مالک سونے سے پہلے جو عشاء ہے مجھے وہ بھی پڑھنے کی توفیق دینا۔ تو یوں اللہ کی توفیق مانگتے رہیں گے اور قدم بڑھاتے رہیں گے۔ اچھا، آج ہم نے توفیق کو کسی اور معنی میں لیا ہوا ہے، بات آ گئی ہے تو میں بات کر دیتا ہوں۔ ہم نے توفیق کا مطلب کچھ اور سمجھا ہوا ہے۔ ہم صحت مند بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، چل بھی سکتے ہیں، کپڑے پہننے کے لیے بھی موجود ہیں، پاک بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کہا جائے کہ یار چلو نا نماز کے لیے، حضرت دعا کرنا اللہ ہمیں بھی توفیق دے، بندے تو کون سی توفیق مانگ رہا ہے؟ توفیق تو اس نے بخشی ہوئی ہے۔ 5 وقت اعلان نہیں سنتے آپ؟ اعلان تو ہوتا ہے نا 5 وقت، وہ تو بلاتا ہے، وہ کریم بلا رہا ہے کہ آ جاؤ میری دہلیز پہ آ جاؤ، وہ تو بلا رہا ہے۔ پھر اس نے آنے کے لیے قدم بھی سلامت دیے ہوئے ہیں، پاؤں بھی سلامت ہیں، ٹانگیں بھی سلامت ہیں، چل بھی سکتے ہیں۔ یہ توفیق نہیں تو اور کیا ہے؟ بیماری نہیں ہے کہ ہم چارپائی پہ پڑے ہوئے ہیں، اٹھ نہیں سکتے۔ اس نے تندرستی دی ہے، یہ اس کی توفیق ہے۔ اس نے آنکھیں سلامت دی ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی پکڑ کے مجھے مستق چھوڑ کے آئے، نہیں، بلکہ مجھے جو ہے نا وہ چلنے کی سکت ہے، میں دیکھ بھی سکتا ہوں، سارے معاملات ہیں۔ تو یہی تو توفیق ہے، اب اور کون سی توفیق مانگتا ہے؟ شاید مسلمان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ کوئی فرشتے آسمان سے اتریں، ہمیں مار مار کے مسجد میں لے جائیں کہ چلو نماز پڑھو، اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیں۔ 5 وقت فرشتے ڈنڈے لے کے آئیں، ہماری مارکیٹیں دکانیں بند کروائیں، ہمیں مار کے مسجد میں لے جائیں، شاید ہم یہ توفیق چاہ رہے ہیں۔ صاحب یہ توفیق نہیں ہے، توفیق یہی ہے اس نے یہ بھی عقل سلامت رکھی ہے، بتا دیا ہے، ہم جان چکے ہیں کہ نماز پڑھیں گے تو ہمارا کریم رب راضی ہو جائے گا، نہیں پڑھیں گے تو ناراض ہو جائے گا۔ نماز پڑھیں گے تو ثواب ہوگا، نیک بن جائیں گے، نہیں پڑھیں گے تو اللہ ناراض ہوگا، دنیا میں بدنامی ہوگی، لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ سر جھکا ہوگا۔ تو یوں بہت ساری تمیز موجود ہے کہ ہم اچھائی اور برائی میں تمیز کر رہے ہیں، اس نے علم دے دیا ہے۔ تو یار کون سی توفیق ہم اور مانگ رہے ہوتے ہیں؟ تو میں یہی کہا کروں گا، جب ایک نماز پڑھ لو سجدے میں سر ضرور رکھ کر کے رب کا شکر ادا کیا کرو کہ تیرا کرم ہے، تو نے اپنی دہلیز پہ مجھ جیسے کو بھی بلا لیا ہے، اور میں مالک اگلی نماز کی بھی تجھ سے توفیق مانگتا ہوں، مجھے آنے دینا۔ اللہ اکبر۔ تو آج ہم سب یہاں اللہ کے پیارے گھر میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع ہے۔ اللہ یہاں آنا، بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اچھا، بہت سارے دوست مجھے وقتاً فوقتاً سوال کرتے ہیں کہ حضرت ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں نیند بڑی آتی ہے، بیان شروع ہو نیند آ جاتی ہے، آگے پیچھے نیند نہیں آتی، ساری ساری رات بھی بیٹھے رہیں تب بھی نیند نہیں آتی، مسجد میں آئیں، کسی محفل میں چلے جائیں، بیان ہونا شروع ہو، نعت پڑھی جانے شروع ہو، اونگ آنا شروع ہو جائے گی، بس کبھی یوں گرے گا کبھی یوں گرے گا۔ مختصر جواب یہ ہے، ویسے تو ڈیٹیل کے ساتھ پورا جمعہ بھی پڑھایا جا سکتا ہے، مختصر جواب یہ ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کے لیے رات کو جاگتا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کانٹوں پر لیٹا ہوا ہے، تو کانٹوں پر کبھی نیند نہیں آتی، کانٹوں پر کبھی نیند نہیں آیا کرتی، لیکن جب ذکر اللہ کی محفل میں مسجد میں آ جاتا ہے، وہ جنت کے باغ ہوتے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں،
جنت کی رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو وہ رحمت کی ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ جب اسے پہنچتی ہے تو گویا وہ پھولوں کی سیج پر ہوتا ہے، تو پھولوں کی سیج پر تو نیند آتی ہی ہے، لیکن کیا اب ہم اس کو جواز بنا کے سو جایا کریں گے کہ یار اب تو مولوی صاحب نے بتا دیا کہ سیج پر ہی پھولوں کی سیج ہے، اب تو سونا ہی ہے؟ صاحب یہ شیطان نفس کا بھی ایک بہت بڑا اس میں عمل دخل ہے کہ وہ یہاں آتے ہی جناب سلا دے گا، کہیں ایسا نہ ہو کوئی بات اس کے پلے پڑ جائے، کوئی سن نہ لے۔ تو اب اس کو کیسے بھگائیں؟ علماء نے فرمایا کہ ایسے کریں کہ جگہ چینج کر دیں۔ اگر آپ بیٹھے ہیں کسی جگہ نیند آ رہی ہے، اونگ آ رہی ہے، تو آپ اٹھ کے دوسری جگہ چلے جائیں، نیند اس سے دور ہو جائے گی۔ لیکن جتنا وقت جس مجلس میں، محفل میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو، دین کی بات ہو رہی ہو، جتنا وقت بیٹھیں توجہ کے ساتھ بیٹھا کریں، کیونکہ مومن کی شان کے خلاف ہے کہ کوئی بات ذکر اللہ کی، اللہ اور اس کے رسول کی، دین کی بات ہو اور وہ بے توجہ ہی سے سنے، یہ مومن کی شان ہی نہیں ہے۔ آج کے موضوع کا جو عنوان ہے قربانی کا فلسفہ، قربانی کیوں کی جاتی ہے، مطلب کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، کیوں رکھا گیا اس کو، ہمارے اوپر کیوں واجب قرار دیا گیا؟ اللہ اکبر، کیا حکمت ہے اس کی، فلسفہ کیا ہے قربانی کا؟ تو میں آپ کی توجہ چاہوں گا، انسان کائنات میں مخدوم ہے، یعنی جس کی خدمت کی جاتی ہے۔ انسان کو اللہ نے مخدوم بنایا ہے، اس کی خدمت ہے۔ میں اگر ایک ایک بات کو ڈیٹیل سے بیان کروں تو وقت کے دامن میں سمجھتا ہوں اتنا گنجائش نہیں ہے۔ زمین کو دیکھ لیں، یہ انسان کی خدمت کے لیے ہے، اس کے اوپر ہمارے گھر ہیں، اس نے ہمارا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، یہ ہمیں کھیتی باڑی کرتے ہیں، اس کا سینہ چیر کے، ہل جوت کے، اس کے اندر ہل چلا کے، اس کا سینہ چیر کے ہم پھر اپنی وہ اناج کے دانے اس میں کاشت کرتے ہیں، زمین سے وہ پھر اناج اگتا ہے۔ یہ زمین ہمارے لیے قربانی دے رہی ہے، اس نے ہمارا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اس لحاظ سے اس کی قربانی ہے ہمارے لیے، یہ خدمت کر رہی ہے ہماری، ہم اس لحاظ سے مخدوم ہیں، ہماری خدمت ہو رہی ہے کہ اس نے ہمارا بوجھ اٹھایا، ہمارا گھر اس کے اوپر ہے، اس کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، ہمارے کھانے پینے کی سبزیاں اور دیگر پانی اس کے اندر سے ہمیں میسر ہوتا ہے، نکالا جاتا ہے، ہم پانی نکالتے ہیں، یہ ساری زمین کی خدمات انسان کے لیے ہیں۔ اور اگر چاند سورج کی بات کی جائے تو یہ بھی انسان کی خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں کہ اگر دن چڑھتا ہے تو انسان کے لیے اجالا اور سویرا ہوتا ہے کہ یہ دیکھ کر کے اپنے کام کر سکتا ہے، اور اگر زمین کو سورج کی دھوپ میسر نہ ہو تو زمین اوسط دینا کم کر دیتی ہے۔ ہم گاؤں کے لوگ ہیں، ہمیں اس چیز کا پتہ ہے کہ جب کسی زمین پر آپ متواتر کاشت کرتے جائیں، ایک آبادی اٹھائی، دوسری کاشت کر دی، دوسری اٹھائی، تیسری کر دی، چوتھی کر دی، تو زمین کے اندر وہ جو اپنا آبادی اور کھیت اگانے کی جو سکت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ پھر کسان لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑے سے وقفے کے لیے اس کو تھوڑا وقفہ دیتے ہیں، زمین پر ہل چلا کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ سورج کی دھوپ اس کی وہ اندر جذب ہو اور اس کے اندر جو کھیتی اگانے کی سکت ہے، طاقت ہے، وہ بڑھ جائے۔ تو زمین دھوپ برداشت کر کے اپنا سینہ چرا کے اس کے اندر جب ہم بیج ڈالتے ہیں، ہمارے لیے قسم و قسم کے پھل اگاتی ہے، ہمارے لیے کھیتیاں سبزیاں اگا کر کے، یہ ساری انسان تیری خدمت کے لیے ہے۔ اور رات آتی ہے تو کس لیے؟ فرمایا تیرے ہی لیے بنائی گئی ہے رات کو، تاکہ تو اندھیرے میں آرام کر سکے، تھکا ہوا ہے سارا دن کا، تو سو سکے۔ دن بنایا تیرے لیے، رات بنائی تیرے لیے، زمین بنائی تیرے لیے، آسمان بنایا تیرے لیے، بارش برسائی تیرے لیے، جو کچھ تھا انسان تیرے لیے بنایا گیا، اور تو ہر ایک چیز کا مخدوم ٹھہرا، ہر چیز نے تیرے لیے قربانی دی ہے، اپنی جگہ پر رہ کر کے اپنی حیثیت کے مطابق ہر چیز نے قربانی دی۔ میں کہوں کہ اگر
زمین ایک دن انکار کر دے کہ میں نے انسان کا بوجھ نہیں اٹھانا، ایک دن قربانی سے انکار کر دے کہ میں نے آج چھٹی کرنی ہے، میں نے انسان کا بوجھ نہیں اٹھانا، بہت اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، جب سے رب نے پیدا کیا انسان کے لیے میں قربانیاں دیتی چلی آ رہی ہوں، مالک ایک دن کی چھٹی چاہیے، میں آج اس انسان کے لیے قربانی نہیں دے سکتی، تو خدا کی قسم ایک لمحے کے لیے بھی انسان زندہ نہ رہ سکے۔ زمین بوجھ اٹھانے سے انکار کر دے اور زلزلہ آئے کہ نہیں آج میں نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھانا، تو کیا خیال ہے کوئی بچے گا باقی؟ انسان یہ سب کچھ ہر چیز تیرے لیے قربانی دے رہی ہے اور تو سب کے لیے مخدوم ٹھہرا ہے، اور جب تجھے قربانی دینی ہے تو تجھے کسی انسان کے لیے قربانی کا نہیں کہا گیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز ادا کرو اور اس کے لیے قربانی پیش کرو۔ زمین قربانی دے تیرے لیے، نباتات قربانی دے تیرے لیے، جمادات قربانی دے تیرے لیے، جانور قربانی دے تیرے لیے۔ کسی جانور پر انسان سواری کر رہا ہے، یہ اس انداز سے قربانی کی جانور کی قربانی ہے انسان کے لیے۔ دیکھتے نہیں ہیں یار بڑے کتنا ہیوی جناب وہ جانور ہوتا ہے، حیوان ہوتا ہے، بڑا بھینسا ہوتا ہے، بیل ہوتا ہے، اور اس کو چھوٹا سا بچہ جنا لے کے گھوم رہا ہوتا ہے، اور گھوڑے کے اوپر انسان سواری کر رہا ہے۔ سواری کے جانور سواری کے لحاظ سے انسان کے لیے قربانی پیش کر رہے ہیں۔ تو چیزیں، نباتات، جڑی بوٹیاں وہ انسان کے لیے خدمت اور قربانی پیش کر رہی ہیں۔ یہ سارا نظام قدرت انسان مسلمان تیرے لیے ہے اور تو صرف اپنے رب کے لیے ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن و انس کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ قربانی کی بات ہے، فرمایا تیرے لیے ہر چیز قربانی دیتی ہے، لیکن جب تو قربانی دے گا تو تو کسی انسان کی قربانی نہیں، تیری قربانی صرف تیرے رب کے لیے ہے۔ تو قربانی جب دی جائے، میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں خوش دلی کے ساتھ قربانی پیش کیا کرو، خوش دلی کے ساتھ۔ اپنے اوپر ٹیکس نہ سمجھا کرو کہ یار اب تو دینی ہے، یار اب تو دینی پڑے گی، یا ہیلا بہانہ نہ کیا کرو قربانی دیتے ہوئے، چلو یار واجب ہو گیا اتار ہی دیتے ہیں، فرض نہیں۔ فرمایا جانتے ہو قربانی کس کی سنت ہے؟ اللہ اکبر۔ تو پہلے تو قربانی کی ایک فضیلت سماعت فرما لیں، انشاءاللہ سبحانہ قربانی کے جو فلسفہ ہے اس سے ایک چیز ہمیں واضح سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیوں ہم پر سنت قرار دی گئی۔ سنت بمعنی واجب ہے، کہ یہ کیوں اپنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ تو سنیں حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راوی ہیں، اور ترمذی اپنا سنن ترمذی یہ بیروت سے کتاب ہے، ایک ہی جلد میں ہے، اگر کوئی 2 جلدوں والی ہوگی تو صفحہ کوئی اور ہو سکتا ہے، جو پاکستان میں عربی میں چھپی ہے وہ اور ہے، اگر اردو میں ہوگی تو صفحہ اس کا اور ہوگا، یہ عربی میں ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 645۔ ابواب اضاحی عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یہ باب ہے۔ ہاں یہ باب جو میں نے پڑھ کے بتایا یہ جس بھی کتاب میں اٹھائیں گے، چاہے پاکستان سے چھپی یا کہیں سے چھپے گی، باب یہی ہے، اور یہی باب اور اسی کی پہلی حدیث ہے باب کے لحاظ سے، لیکن بک کے حساب سے حدیث نمبر 1567 1567 1567 حدیث نمبر ہے۔ ام عائشہ صدیقہ فرماتی ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ 10 ذوالحجہ کو، قربانی کی 10ویں تاریخ کو، 10 ذوالحجۃ الحرام کو انسان کا کوئی عمل خون بہانے والے عمل سے رب کی بارگاہ میں زیادہ پیارا نہیں ہے۔ یہ میرے حضور کا فرمان ہے کہ جس دن قربانی کرنی ہے اس دن قربانی کرنا ہی رب کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انہا لتأتی یوم القیامت بقرونہا واشعارہا واضلافہا،
کہ یہ قربانی جو ہے قیامت والے دن اپنے سینگ کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، وَأَظْلَافِهَا، اور اپنے کھروں کے ساتھ یہ آئے گی قیامت والے دن۔ بلکہ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ جب بندے پل صراط پر پہنچیں گے تو قربانی کا جانور جو ہے اس کے لیے سواری بن کے آ جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ سواری تگڑی چاہیے کہ لولی لنگڑی چاہیے؟ ہم جاتے ہیں نا، ڈھونڈتے رہتے ہیں صبح سے شام تک، پسینوں پسینے پسینوں پسینے، کیا ہے جی 1 لاکھ کا جانور مل جائے، چلو قربانی کر لیں۔ اب جو 1 لاکھ کا ملے گا وہ کتنا سا ہوگا اس مہنگائی کے دور میں؟ اور اگر یہی معاملہ بیٹے کی شادی کرنے پر آ جاتا تو کبھی نیچے والا فرنیچر ڈھونڈتے، کوئی بات نہیں 40-50 ہزار کا فرنیچر مل جائے، نہیں جی کم از کم 2-2.5 لاکھ کا تو ہونا چاہیے نا فرنیچر۔ اپنے نفس کی بات آئی تو کہاں تک جا پہنچے، اور جہاں کچھ بھی حاصل نہیں ہونا آخرت کے لحاظ سے، کوئی ثواب نہیں ہے، لیکن جہاں قیامت والے دن قربانی کا ثواب کتنا ہے ذرا یہ سن لیں، اس کے بعد پھر دیکھنا کہ ہم آج قربانی کس انداز سے کر رہے ہوتے ہیں، کیا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہم۔ سنیں ذرا، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس حدیث کا اگلا حصہ، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعَ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فرمایا کہ یہ جو قربانی کا خون ہے جب چھری چلائی جاتی ہے، یہ جیسے ہی زمین پر گرتا ہے، قبل ان یقع من الارض، زمین پر گرنے سے پہلے پہلے رب کی بارگاہ میں درجہ قبولیت کو پہنچ جاتا ہے۔ درجہ قبولیت کو رب قبول فرماتا ہے، اور پھر فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، فرمایا کہ اسے خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ آپ جانتے ہیں قربانی کرنا کون سا اور کون سی سنت ہے؟ بتائیں ذرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کی قربانی پیش کی تھی، وہ بیٹا کتنی دعاؤں کے بعد ملا تھا؟ رو رو کے دعائیں مانگی تھی بیٹے کے لیے، اولاد نہیں تھی، دوسری شادی کی، رو رو کے دعائیں مانگتے رہے، مالک ایک بیٹا عطا فرما دے، مالک اولاد عطا فرما دے، خلیل اللہ ہیں، رب سے مانگتے رہے، بڑھاپے میں جا کر کے بیٹا ملتا ہے، اور پھر جب بیٹا دوڑنے کے قابل ہوتا ہے، چلنے کے قابل ہوتا ہے، بولنے کے قابل ہوتا ہے، اس وقت باپ کے دل میں کیا کیا جو ہے نا وہ امنگیں اٹھ رہی ہوتی ہیں، کیا کیا جناب سوچیں چل رہی ہوتی ہیں کہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، یوں ہوگا یوں ہوگا۔ اب وہ جوانی کی طرف قدم رکھ رہا ہے تو حکم آ گیا کہ ہم نے جو بیٹا دیا اسے قربان کرو، اسے قربان کرو۔ جسے مانگا تھا دعاؤں سے، بڑھاپے میں جا کر وہ دعائیں رب کی بارگاہ میں قبول تو ساری ہوئی تھی، لیکن بظاہر جو رب نے قبول کر کے اجر عطا فرمایا تھا وہ اجر اور ثمر بڑھاپے میں ملتا ہے۔ جب بیٹا جوان ہونے لگتا ہے تو حکم آ جاتا ہے کہ ابراہیم پیارے اپنی سب سے پیاری چیز کو قربان کرو۔ اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ کوشش کیا کریں کہ قربانی کا جانور جلدی لے آیا کریں، چند دن اپنے پاس رکھیں، اسے کھلائیں تاکہ آپ مانوس ہو جائیں اس کے ساتھ، آپ کو پیارا لگنے لگے۔ لیکن ہم تو عید والی رات ہی جا کے خریداری کر رہے ہوتے ہیں، لے کے آتے 4 بجے صبح، عید پڑی، چھری چلائی، جان چھوٹی۔ وہ قربانی کتنی ہمیں پیاری ہوئی۔ تو جس نے جانور خود پالا اور 1 سال پالتا رہا، 2 سال پالتا رہا، سوچو اس کو کتنا پیارا ہوگا۔ تو فرمایا حضرت اسماعیل جب چلنے کے قابل ہوتے ہیں تو کہا کہ قربانی دو۔ اب یہ نہیں کہا کہ مالک اس کے بدلے یہ کر لوں، اچھا اس کے بدلے اتنے پیسے دے دوں۔ میں جس طرف اشارہ کروں توجہ سے سننا، انشاءاللہ میں اس کی طرف آ رہا ہوں پھر بعد میں اتنے پیسے دے دوں، یہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ میں اس کا اتنا فدیہ دے دیتا ہوں، میں لوگوں میں اتنے پیسے تقسیم کر دیتا ہوں، میں غریبوں میں اتنے پیسے تقسیم کر دیتا ہوں، زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ حکم ہوا کہ بیٹے کی قربانی چاہیے۔ بس خلیل نے آگے سے
عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے. جس اس معاشرے سے ہم گزر رہے ہیں، اس زمانے سے، بڑے بڑے لبرل قسم کے جو نا وہ ملا بیٹھ کر کے رب کے اس حکم کی جو نا وہ نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کا ذہن خراب کر رہے ہوتے ہیں. اور آج جنریشن، نوجوان جنریشن جو ہے یہ بھاگ رہی ہے ان مولویوں کے پیچھے. وہ جی ہم نے سنا ہے، یہ واقعی بات میرے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اتنے پیسے ہم کسی غریب کی بیٹی کو دے دیں تو زیادہ فائدہ نہیں ہے. اتنا سارا تو گوشت جو نا وہ تقسیم ہوتا ہے تو ہم غریبوں کو دے دیں اتنا. اس لبرل کو اور اس 2 نمبر ملا کو کہاں یاد آئے غریب؟ رب کے حکم کے مقابلے میں. رب نے فرمایا کہ قربانی والے دن 10ویں تاریخ کو کہ اس دن قربانی پیش کرنی ہے، یہ رب کا حکم ہے. تو جو رب کے حکم کے سامنے اپنی زبان اور اپنا عقل چلائے تو پھر وہ اپنے ایمان کی خیر نہ منائے، وہ ایمان کے دائرے سے بھی باہر نکل گیا. تو کیا سمجھ رہا ہے کہ میں لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہا ہوں؟ رب کے حکم کے سامنے اپنی جناب وہ خواہش رکھنا کہ نہیں یوں ہو جائے تو بہتر ہے، اس کا زیادہ فائدہ ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ اللہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نہیں پتا چلا تھا کہ خون بہانے سے غریبوں میں پیسہ خرچ کرنا دینا زیادہ فائدہ ہوگا؟ رب کو نہیں پتا چلا تھا؟ اس 2% ملا کو زیادہ پتا لگ گیا، اس لبرل کو زیادہ پتا لگ گیا. اچھا یہ جب بھی اٹیک کریں گے دین کے اوپر اٹیک کریں گے، جب بھی کوئی الٹی سیدھی بات کریں گے دین کے معاملے میں کریں گے. دنیا کے معاملے میں جو کچھ ہوتا رہے یہ چپ ہیں، نہیں بولیں گے، یہ نہیں اٹھیں گے کبھی بھی، یہ سوئے رہیں گے، آنکھیں بند کیے رہیں گے. لیکن جیسے کوئی دین کی بات ہے کہ اٹھ کے کھڑے ہوں گے، ان کا دین بھی، ان کا علم بھی بولنے لگ جائے گا، ان کے جناب وہ سارا کچھ جو اندر ہے وہ سارا باہر نکل آئے گا. اور نوجوان نسل جو ہے ان کے پیچھے چل کے آنے والی نسلیں برباد ہو رہی ہیں ہماری، اور ہم خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں. تو سنو، قربانی والے دن قربانی کرنا، خون بہانا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ اس دن اللہ کو خون بہانے سے دوسرا کوئی بھی عمل زیادہ پسند نہیں ہے. تو اللہ رسول کو پتہ نہ چلا تھا؟ آج کوئی کہتا ہے کہ جی اتنے جانور جو ہے نا وہ ذبح کر دیے جاتے ہیں، ایک دم اتنے جانور ضائع کر دیے جاتے ہیں، ان کو تھوڑا کم کیا جائے، کم ذبح کیے جائیں، انسانی آبادی بڑھ رہی ہے، ان کو گوشت کی ضرورت پڑے گی تو گوشت کی کمی واقع ہو جائے گی، یوں ہو جائے گا. سوچ دیکھو، رب کے حکم کے سامنے اس 2 نمبر ملا کی اور لبرل کی ذرا سوچ دیکھیں کہ گوشت کم پڑ جائے گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ جانوروں کی افزائش نسل تیرے ذمہ ہے کہ خالق کے ذمہ ہے؟ جانور تو پیدا کر رہا ہے کہ یہ اس کی پیدائش میرے رب کے ذمہ ہے؟ جس نے اپنے حکم پر عمل کروانا ہے، جانور بھی اسی نے پیدا کرنے ہیں. تو کون ہے؟ توجہ سے. اب یہ کون ہوتا ہے لبرل؟ کوئی جانور گوشت جناب کمزور کم پڑ جائے گا، انسان کی خوراک تیرے ذمہ ہے. جو بھی زمین پر چل رہا ہے، وہ انسان ہو یا جانور ہو یا کیڑا ہو یا کوئی بھی ہو، وہ زمین پر چلنے والا ہو یا زمین کے اندر رہنے والے ہوں، وہ خشکی میں ہوں یا تری میں ہوں، پوری کائنات کا رازق میرا رب ہے. ساری کائنات کو رب ہی کھلاتا ہے. اگر انسان کو جتنے گوشت کی ضرورت ہے، کیا ہر دن اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی؟ اس مہنگائی کے دور میں بھی کیا انسان جو چیز چاہیے اس کو نہیں مل رہی؟ اگر اس کے گھر مہمان آ گئے تو کیا اس نے گوشت نہیں بنایا؟ عجیب فلسفہ جھاڑتے ہیں خبیث یہ، اور رب کے حکم کو ڈی گریڈ کرتے ہیں، رسول اللہ کی تعلیمات کو ڈی گریڈ کرتے ہیں، اور ایسے مولویوں کی بات سننا بھی گناہ ہے اور ان کو مولوی سمجھنا بھی گناہ ہے.
جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی جو نافرمانی کرے اور آگے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑے اور بہت سارے پھر ان سے لے کے یار بات تو باقی اچھی کی ہے جناب، غریب کی جناب فائدہ ہو جائے گا. میں نے کہا کہ غریب کا فائدہ سوچنے والا جب بیٹی کی شادی کر رہا تھا تب غریب یاد نہیں آیا؟ جب 1 کروڑ کی گاڑی لے رہا تھا تب غریب یاد نہیں آیا؟ جب ڈیفنس میں جا کے مکان خریدا تب غریب یاد نہیں آیا؟ جب 50 لاکھ 60 لاکھ 1 کروڑ کا گھر خریدا تب غریب یاد نہیں آیا؟ غریب کب یاد آیا؟ یا تو اس کو میلاد پہ غریب یاد آیا یا قربانی پہ غریب یاد آیا. اس کو جہاں رسول اللہ کی عظمت کی بات ہے وہاں اس کو غریب یاد آتا ہے، یا جہاں رب کے حکم کی فرما برداری کی جا رہی ہو تب اس کو غریب یاد آ جاتا ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، یا دوسرا فلسفہ یہ جھاڑیں گے وہ اتنے جانور جناب جانور پر رحم کرنا چاہیے، جانور اتنے ایک دن میں اتنے جانور جو نا وہ ذبح کر دے جاتے ہیں، جانور پر رحم کرنا چاہیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ رحمت للعالمین کا خطاب کس کو ملا ہے؟ بولو. میرے آقا کی ذات کو 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں رحمت للعالمین کا لقب میرے حضور کی ذات کو ملا ہے. میرے حضور رحمت للعالمین ہے، اور کوئی نبی کسی کی شان یہ نہیں ہے. رب نے یہ شان اپنے محبوب کو دی. تو میرے حضور نے بھی کئی قربانیاں کی ہیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی حضور نے قربانی کی ہے. اس قربانی کا تو انداز ہی نرالا تھا یار. بات آئی ہے تو میں سن لیجئے. انداز ہی نرالا تھا. جب حضور نے چھری پکڑی ہاتھ میں، اونٹ حضور نے نہر کرنے تھے، اونٹ قربان کرنے تھے. ذرا سنا، اب حضور نے ایک پر جب چھری چلانے کے لیے آگے بڑھے، وہ اونٹ بھی جان گئے کہ حضور چھری چلانے آ رہے ہیں. حضور آگے بڑھتے ہیں چھری پکڑ کے. ایک اونٹ نہیں کئی اونٹ آگے آ کے اپنی گردنیں حضور کو پیش کرتے ہیں. ایک نہیں، حضور تو ایک کی طرف بڑھے تھے. اونٹوں نے دیکھا کہ حضور کے ہاتھ میں چھری ہے، اللہ اکبر. پھر قربان ہونے کے لیے سارے دوڑے چلے آئے. میرے حضور نے قربانیاں کی ہیں. حضور رحمت للعالمین ہے. یہ فلسفہ اپنے پاس رکھ دو، یہ گندی ڈگریاں اپنے پاس رکھ دو، یہ تیرے پاس جو گندے علم کی ڈگریاں اپنے پاس رکھ. شریعت کی ڈگری میرے حضور نے دی ہے، قرآن کی ڈگری رب نے دی ہے. تو ہم اس ڈگری کے علاوہ کسی دوسری ڈگری کو نہیں مانتے. بس ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کا حکم موجود ہے. ہم اپنے رب کے حکم کے سامنے حضرت اسماعیل کے پیچھے کھڑے ہیں. حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم کے پیچھے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حکم ہوا کہ قربان کرو، بیٹے کو لیا، چل پڑے. بیٹے کو لٹا دیا، چھری چلا دی، چھری نہیں چل رہی. جب چھری نہیں چلی، مختصر یہ کہ اس وقت جو حضرت اسماعیل کے بدلے میں جو چیز رب نے قبول کی تھی وہ کیا تھا؟ پیسے تھے؟ بولو. دینار تھے؟ درہم تھے؟ نہیں. کیا تھا؟ دمبا. وہ بھی خون بہایا گیا، خون بہایا گیا. تو رب سے زیادہ رحیم کون ہے؟ رحمت للعالمین میرے حضور سے کے علاوہ اور کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو رب رحیم ہو کر اس نے بھی دمبا بھیجا. حضور رحمت للعالمین ہو کر حضور نے خود جانور ذبح کیے، اور میرے آقا نے قیامت تک کے غلاموں کو رب نے حکم دیا، اور اس سنت کو قیامت تک اللہ نے جاری و ساری فرمایا. یہ سنت صرف سنت نہیں، سنت واجب، یعنی واجب کے درجے میں آئی ہے. یہ وہ والی سنت نہیں ہے جو واجب سے کم درجہ رکھتی ہے، نفل سے زیادہ درجہ رکھتی ہے. نہیں، یہ سنت جو ہے یہ واجب کے درجے میں ہے کہ جس کو اللہ نے وسعت دی ہے، جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی کرنا واجب ہے. قربانی کرنا کیا ہے؟ واجب، صاحب نصاب پر. آئیے ذرا ایک اور حدیث پاک ابن ماجہ شریف. اللہ اکبر، اس کی بڑی شان وال ہے. توجہ چاہوں گا. حدیث نمبر 3127، 3127 حدیث نمبر ابن ماجہ. عربی کی کتاب بیروت سے چھپی ہے. ادھر کی چھپی ہو سکتا ہے حدیث نمبر بھی اور ہو، جو پاکستان میں چھپی ہے ہو سکتا ہے اور ہو. لیکن
یہ ذرا سن لیں حدیث پاک. حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ. جس کے دل میں ٹھنڈ پڑی اونچا بولے. ابھی مزہ نہیں آیا، ذرا اور. جس کا عقیدہ حضور دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ کہے یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اب سنیں ذرا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یہ جو آج لبروٹ کے میں بتاتے ہیں نا، یہ صحابہ نے حضور سے پہلے پوچھ لیا تھا. حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ سنو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، قربانی تمہارے باپ ابیکم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. تمہارے باپ ابراہیم کی. اچھا اگر آپ کی توجہ ہو تو میں ایک نقطہ یہاں آ گیا ہے ذہن میں، وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. آج ہمیں تانا دیا جاتا ہے اور جی سنیے اس کو ہے تو وہ سنی کہتے ہیں جی ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، ہم تو اس لیے ایسا کرتے ہیں. اور جی مزار پر کیوں جاتے ہو؟ جی ہمارے باپ دادا مزار پہ جاتے تھے، ہم اس لیے جاتے ہیں. 11ویں شریف کیوں کرتے ہو؟ جی ہمارے باپ دادا کرتے تھے. تو یہ آج تانا دیا جاتا ہے سنیوں کو. دوسرے الفاظ میں گولا برسایا جاتا ہے شرک کا کہ جی دیکھیں یہ کہتے ہیں جی باپ دادا کو ہم نے ایسے کرتے دیکھا. تو قرآن کہتے ہیں کہ بت پرستوں سے جب پوچھا گیا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، تم نے کہا جی ہم تو باپ دادا کو دیکھ کے کر رہے ہیں. تو جو وہ بت پرست کہہ رہے تھے یہ سنی بھی آج وہی کہتے ہیں. وہ بھی کہتے تھے ہم اپنے باپ دادا کو دیکھ کے کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے. اور یہ بھی کہتے ہیں جی ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، ہم اس لیے کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ قرآن کی تعریف کرنے والے سن، جب قرآن و حدیث سمجھ نہیں آتی تو آگے بکواس مت کیا کر. ٹینشن تو نہیں ہوئی؟ اچھا چلو شکر ہے. سنیں میرے آقا فرماتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم، قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ باپ دادا کیسے تھے. باپ دادا کیسے تھے؟ بت پرستوں نے کیا کہا تھا کہ ہم باپ دادا کے طریقے پر ہیں، اور ہم جو کہتے ہیں کہ اعلی حضرت نے یوں لکھا ہے، داتا علی حجویری نے یوں لکھا ہے، غوث پاک نے یہ کہا ہے، ہم اپنے بڑوں کے طریقے پر ہیں. تو بڑوں کی سنت پر چلنا میرے حضور تعلیم دے رہے ہیں. بڑوں کو دیکھا جائے گا بڑے تھے کیسے، بڑوں کا جناب معاملہ کیا ہے پیچھے. اگر بڑے ہیں غوث پاک، بڑے ہیں داتا علی حجویری، اگر بڑے ہیں بابا فرید الدین گن شکر، اگر بڑے ہیں بابا غلام فرید کوٹ مٹھن والے، اگر بڑے ہیں بابا خادم حسین رضوی، تو پھر ان کے پیچھے چلیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے حضور نے خود چلایا ہے. زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. توجہ کریں. سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے. صحابہ کو حضور فرما رہے ہیں. صحابہ نے پھر سوال کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قالو کہنے لگے فما لنا فیہا یا رسول اللہ، آقا قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ پہلے قربانیاں کیا ہیں بتا دی، پھر حضور ہم جو قربانیاں پیش کریں گے ہمارے لیے کیا ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ اکبر. میرے آقا نے ارشاد فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے تمہارے لیے. جتنے بال زیادہ اتنی نیکیاں زیادہ. اب صحابہ نے سوال کر دیا پھر توجہ سے. اللہ اکبر. عرض کرنے لگے قالو، پھر کہتے ہیں فَالصُّفُوفُ یا رسول اللہ، حضور اون کیا ہے؟ کچھ جانور ایسے ہیں جن کے اوپر اون ہوتی ہے، یہ دمبا بھیڑ، ان کے اوپر جو ہے نا وہ اون ہوتی ہے. تو حضور اون
آپ تو بال کے بارے میں حکم دے رہے ہیں نا کہ ہر بال کے نیچے جو نا وہ نیکی ہے، ہر بال کے بدلے نیکی ہے، تو حضور اون کا کیا حکم ہے؟ اور آپ کو پتا ہے کہ اون جو ہے وہ بالوں سے زیادہ ہوتی ہے، بال اتنے نہیں ہوتے جتنے اون زیادہ ہوتی ہے، وزن میں نہیں، گنتی میں اتنے زیادہ ہوتی ہے وہ. اللہ اکبر. تو عرض کیا فالصفوف یا رسول اللہ؟ قال، میرے حضور نے ارشاد فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّفُوفِ حَسَنَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٍ. فرمایا کہ سنو، ہر اون کے وہ جو بال ہوتا ہے باریک سا اون کا، ہر اون کے بال کے بدلے میں بھی نیکی ہے تمہارے لیے. تو جتنی بال زیادہ جانور کے اوپر نیکیاں اتنی زیادہ، نیکیاں اتنی ہی زیادہ. تو اب پتا چلا کہ قربانی کیوں ہے، ہر بال کے بدلے میں نیکی. اور پھر یہ جانور لایا جائے گا قیامت والے دن، اور یہ اپنے سینگوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ، اللہ اکبر، پل صراط پر سواری بھی بنے گا. اللہ اکبر. آئیے ذرا وقت کے دامن میں گنجائش کیونکہ بالکل ختم ہو چکی ہے، ایک دو مسائل میں مختصر ہیں، چھوٹے سے مسائل ہیں، یہ ذرا سن لیں کہ آج کل جب قربان کیا جا رہا ہوتا ہے جانور تو یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، سن لیجیے. ایسا ہوتا ہے کہ قربان کرنے والا، وہ جس کی قربانیت ہے، اسے بھی کہتے ہیں کہ جناب آپ بھی ہاتھ رکھ لیں. کوئی تو چھری کے ہاتھ لگا کے ذبح کرا لیتے ہیں، اور کوئی جو ہے وہ اپنا ہاتھ اوپر رکھ لیتے ہیں. یہ مسئلہ توجہ سے سن لیں. جب چھری پر ہاتھ رکھ کے دو بندے چھری چلا رہے ہوں، ایک وہ جو ذبح کر رہے وہ، اور دوسرے جس کی قربانی ہے اس نے بھی اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے. اب اگر ایسی کنڈیشن میں جانور ذبح کیا جا رہا ہو تو دونوں کو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، دونوں پر تکبیر پڑھنا واجب ہے. اگر جس کی قربانی تھی مالک نے یہ سوچا کہ یہ ذبح کرنے والا یہ ہے، اس نے بسم اللہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے قربانی ہو گئی، تو قربانی حلال نہیں ہوئی، وہ جانور حلال نہیں ہے. اگر ایک نے پڑھی اور ایک نے چھوڑ دی، جان بوجھ کر چھوڑی یا یہ سمجھ کے چھوڑ دی کہ اس نے پڑھ لیا کافی ہے، تو جانور حلال نہیں ہوگا. اس لیے مسئلہ ذہن نشی رکھیں. جب خود ذبح کر سکے قربانی تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، اچھی بات ہے کہ انسان اپنی قربانی خود ذبح کرے. اور اگر خود نہیں کر سکتا، کسی سے کروا رہا ہے، تو اس کو اجازت دے دے کہ میری طرف سے اس کو ذبح کر دو. اگر خود ہاتھ رکھ رہا ہے تو پھر خود بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے. ایک مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ، قربانی کے لیے گائے خریدی، پھر اس میں 6 شخصوں کو شریک کر لیا. جب خریدی تھی اس وقت نیت نہیں تھی. توجہ سے مسئلہ سننا. جب قربانی کا جانور خریدا تھا قربانی کے لیے، اس وقت کسی کی نیت نہیں تھی، اکیلی اپنی نیت تھی. اب جب خرید چکا تو اس میں اچھا یار ایک حصہ میں رکھ لیتا ہوں، 6 اور ساتھ شامل کر لیتا ہوں. اب اگر اس نے دوسروں کو شریک کر لیا تو سب کی قربانیاں ہو جائیں گی، مگر ایسا کرنا مکروہ ہے. قربانی ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے. ہاں اگر خریدنے سے پہلے ہی، خریدتے وقت جب خرید رہا تھا تب یا اس سے پہلے ہی یہ ارادہ تھا کہ میں اوروں کو بھی شریک کروں گا، اوروں کے بھی حصے اس میں ڈالوں گا، تو اب مکروہ بھی نہیں، بالکل ٹھیک ہے. اور اگر خریدنے سے پہلے ایسا کر لے تو یہ اچھا عمل ہے. خریدتے ہوئے نیت کر لی تو ٹھیک ہے. اگر اس سے پہلے ہی نیت کر لی، گھر سے چلا جانور خریدنے جا رہا ہوں، میں ابھی لے آتا ہوں، ساتھ میں دوستوں سے پوچھوں گا، خاندان والوں سے پوچھوں گا، بھئی جس نے حصہ رکھنا ہو میرے پاس جانور ہے، گئے ہے، اے آپ بھی میرے پاس 6 حصے بچتے ہیں، آپ بھی حصہ رکھ لیں. تو پہلے سے ہی نیت ہے کہ اس طرح کروں گا تو یہ بہتر ہے، اس سے ٹھیک ہے. یہ 2 مسئلے ذرا میں نے سمجھا کہ آج بیان کر دوں. اللہ پاک ہم سب کو جو سنا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قربانیاں جو پیش کر رہے ہیں اللہ ان کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.